السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کے ایسے انوکھے اور جدید ترین اور لیوش شہر کے بارے میں بتائیں گے جس کو پوری دنیا مانچسٹر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شہر اپنے فن تعمیر اور بے مثال ایجوکیشن سسٹم، میوزک بینڈ اور عیاشی کے لیے ورلڈ وائڈ فیمس ہے۔ یہاں کے شہریوں کے لیے فٹ بال کھیلنا اور دیکھنا آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور یہ وہی شہر ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستوں کی حمایت کی تھی اور ایک بڑی سیلیبریشن بھی کی تھی۔ اور یہاں کی سہانی، رنگین اور روشنیوں سے بڑی راتیں آپ کو اپنا دیوانہ بنا دیں گی۔ زیادہ تر پاکستانی یہاں پر کیا کام کرتے ہیں اور ہم کیسے اس شہر میں جا سکتے ہیں، اور یہاں پر لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا کلچر کیسا ہے، یہاں کے کھانے، تعلیم اور یہاں پر ٹورسٹ اٹریکشن کون کون سے ہیں اور پھر کیسی ہیں۔ میں آپ کو انگلینڈ کے شہر مانچسٹر کے بارے میں ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جس کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ تو چلیے پھر اپنی مزیدار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مانچسٹر، پہلے میری طرح بھی آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ مانچسٹر انگلینڈ کا یہ شہر انگلینڈ کا ہی کیپٹل ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ انگلینڈ کا کیپٹل شہر لندن ہے، اور اگر مانچسٹر کو انگلینڈ کا سب سے چھوٹا شہر کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ٹوٹل ایریا صرف اور صرف 115 مربع کلومیٹر ہے، اور اتنی سی جگہ میں 2.9 ملین یعنی کہ 29 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ رہ رہے ہیں۔ اور دوستو، یہ وہ ملک ہے جہاں پر آپ کو دنیا کی تقریباً ساری نسلیں دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے زیادہ یہاں پر گورے رہتے ہیں، اس کے بعد ایشین کنٹری جیسے کہ پاکستان، انڈینز، بنگلہ دیش، سری لنکا اور چائنا کے لوگ آتے ہیں، اور یہاں پر بلیک مکس نسلیں یعنی کہ عربی لوگ بھی کافی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ شہر میں 36.2% لوگ ایسے ہیں جو عیسائیت کو فالو کرتے ہیں، تقریباً 32.4% لوگ ایسے ہیں جو کہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر مسلمان ہیں جن کی تعداد یہاں پر 22.3% ہے، اور آخر میں یہاں پر 1.1% لوگ ہندو آتے ہیں، اور آبادی میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ اور اس شہر میں جہاں پر بھی آپ کو نظر پڑے فلک بوس عمارتیں، چہل پہل، ٹریفک اور ایک لوگوں کا جمع غفیر دیکھنے کو ملے گا جو کہ ہر ٹائم آپ کو مائل کرتے ہوئے ہی دکھیں گے۔ یہاں پر لوگوں کا نیچر کافی زیادہ فرینڈلی ہوتا ہے، اور خاص طور پر فورنرز کے ساتھ تو یہ کافی پولائٹ طریقے سے پیش آتے ہیں، اور پورے یورپ میں سے مانچسٹر کے لوگوں کو کائنڈ اور پولائٹ سمجھا جاتا ہے۔ مجال ہے کہ سڑکوں پر آپ کو یہاں پر ایک بھی ریپ دیکھنے کو ملے۔ جدید میٹرو، بسز، ٹیکسیز اور دوسری پبلک سروس رات دن چل آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ پورے شہر میں پرانی عمارتیں موجود ہیں جن کو ابھی تک پرزرو کر کے رکھا ہوا ہے۔ حکومت وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور تقریباً سارے گھروں کا کلر آپ کو ایک جیسا ملے گا، اور پورے گھر یہاں پر آپ کو ترتیب میں دیکھنے کو ملیں گے، کوئی بھی گھر آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہاں پر سیلری سالانہ 55,000 یورو ہے، جو کہ پاکستانی 1,66,52,000 بنتی ہے۔ پاکستانی اور انڈینز یہاں پر زیادہ تر ٹیکسی ڈرائیورز، گیس اسٹیشن پر کام کرتے ہیں، اور ریسٹورنٹس، ہوٹلز، کافی شاپ، بار میں بھی کام کر رہے ہیں۔ اگر اس شہر کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو یہ شہر آج سے 2000 سال سے بھی پہلے سے پرانا ہے۔ اس شہر مانچسٹر کا آغاز رومن زمانے میں ہوا تھا، اور اس شہر کا نام سب سے پہلے مموکیم تھا، اور یہ ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں پر لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آتے تھے۔ پھر 18ویں صدی آئی اور سب کچھ بدل گیا۔ یہاں پر انویسٹرز اور بزنس مین آنے لگ گئے جنہوں نے یہاں پر ملز اور فیکٹریز لگانا شروع کر دی، جس سے یہاں پر پورے برطانیہ کے لوگ اور باہر ملکوں کے لوگ آ کر کام کرنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہاں پر رہنے لگ گئے، اور انہوں نے یہاں پر ایک ماڈرن اور نئی زندگی شروع کر دی، اور آج تک بھی یہ شہر ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یہاں پر آپ کو کاٹن فیکٹریز، کیمیکل فیکٹریز، مینوفیکچررز کمپنی اور فورڈ کی کار مینوفیکچر کمپنی ہے، یہ بھی مانچسٹر میں دیکھنے کو مل جائے گی، جو کہ سالانہ ملینز آف ڈالر انگلینڈ کی گورنمنٹ کو دیتی ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف تو کیا ہی کہنے ہیں، دن سے زیادہ رات کے ٹائم لوگ باہر سڑکوں پر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گھومتے ہیں، خوب مزے کرتے ہیں۔ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور ڈیٹنگ اور رومانس یہاں پر عام ہے۔ کلبوں کے علاوہ سڑکوں پر ڈانس اور موسیقی ہوتی ہے، سرعام شرابیں پی جاتی ہیں، اور لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی فل، یعنی کہ یہاں پر ہر
گندا کام عام ہے۔ کسینوز لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں پر گیمنگ جوا سارا دن رات چلتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں بھی کافی زیادہ ماڈرن ہیں۔ گرمیوں میں یہ آپ کو فل چھوٹے بے ڈھنگے اور بےہودہ لباس پہنے ہوئے نظر آئیں گی اور ان کی ڈریسنگ سینس موسم اور وقت کے لحاظ سے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستیاں لگانے کا بھی ان کو بہت زیادہ شوق ہے اور بہت ساری لڑکیاں سٹائل، فیشن، ایجوکیشن اور کیریئر میں کافی ماڈرن ہیں۔ وہ انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد رہنا پسند کرتی ہیں اور یہ ہر قسم کی ایکٹیویٹیز جیسا کہ سوشل ایونٹس، آرٹس، اسپورٹس اور پروفیشنل کیریئر میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ ہر سال یہاں پر لاکھوں ٹورسٹ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کافی پرانے کیتھرل، میوزیمز اور ہیریٹیج سب سے زیادہ ٹورسٹ۔ یہ دراصل ہسٹوریکل لائبریری ہے جو کہ اپنی پرانی کتابوں کے لیے مشہور ہے اور یہاں یونیک آرکیٹیکچر اور پرانی مہنگی کتابیں، آرٹ گیلری کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اتحاد فٹ بال اسٹیڈیم۔ اگر آپ فٹ بال کے شوقین ہیں تو اس اسٹیڈیم کو آپ نے لازمی دیکھنا ہوگا۔ یہاں پر مانچسٹر یونائٹیڈ فٹ بال کلب فیسلٹیز، ہسٹریز اور پورے اسٹیڈیم کا بہترین ٹور دیکھنے کو ملے گا۔ تیسرے نمبر پر دی نورتھ ٹوٹن آتا ہے۔ شہر کے اس ایریا میں آپ کو بہت سارے کیفے، اسٹریٹ آرٹ اور یونیک اور بوتیک دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ یہاں پر ہر چیز خرید سکتے ہیں اور ہر طرف یہاں پر ماحول ہی ماحول ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر مانچسٹر میوزیم ہے۔ یہ ایک انوکھا میوزیم ہے جہاں پر نیچرل ہسٹری اور پرانی تہذیبوں کے ریلیٹڈ چیزیں دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں پہ آپ کو ایجپٹ کے فرعونوں کی ممیز اور دنیا بھر کی پرانی انوکھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اب آخر میں ٹاپ 5 پہ ہیڈن پارک، جہاں پر آپ خوب نیچر کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اینیملز، جھولے اور وسیع پلے ایریا دیکھنے کو مل جائے گا جس میں آپ خوب مزے کر سکتے ہیں۔ سڑکوں پر یوکے کی ڈبل ڈیک بسز، جس کو ہم فلموں اور ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں چلتی ہیں اور یہ فلی کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ صبح کے ٹائم واک کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ یہاں پر یونیورسٹی آف مانچسٹر ہے جس کو دنیا کی ون آف دی بیسٹ یونیورسٹی مانا جاتا ہے۔ چلتے پھرتے یہاں پر آپ کو کنالز، نہریں دیکھنے کو ملیں گی اور ان میں کشتیاں بھی چلتی ہیں اور لوگ ان کشتیوں کو ایک زیادہ انجوائمنٹ اور ایک سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سڑکوں کے کناروں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے فوارے دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر ٹکے کی بھی پولیوشن نہیں ہے۔ صاف ستھرا ماحول، بلیو اسکائی کا ایک الگ ہی وائب نظر آئے گا۔ لوگ کھانے پینے کے کافی زیادہ شوقین ہیں اور ہر نسل کے لوگوں کے لیے یہاں پر کھانوں کی الگ الگ قسمیں موجود ہیں۔ ہوٹل میں بوفے سسٹم ہوتا ہے جہاں پر آپ کو نائنز اور وینیوز دونوں قسم کے کھانے ملیں گے۔ مانچسٹر ٹائپ یہاں کی ایک ٹریڈیشنل میٹھی ڈش ہے جس کو لوگ یہاں پر سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، جس میں ایک کرپسی ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر کسٹرڈ ڈیڈیم اور کچھ ڈیوٹیسز کوکونٹس پلے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو مائونیز پورے شہر میں ملیں گے۔ میکڈونلڈ، KFC اور برگر کنگ اور فاسٹ فوڈ کمپنیز کی برانچیں پھیلی ہوئی ہیں جو کہ دن اور رات دونوں ٹائمز لوگوں سے بھرے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس شہر کو لٹریسی ریٹ 95% ہے، یعنی کہ تقریباً سبھی لوگ ہی پڑھے لکھے ہیں۔ شہر میں بہت سارے سرکاری اور پرائیویٹ سکولز ہیں۔ سکولوں میں پرائمری سے لے کر سیکنڈری تک تعلیم دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف مانچسٹر اور مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی یہاں کے دو سب سے بڑی یونیورسٹیز ہیں۔ موسم تقریباً معتدل ہی رہتا ہے، گرمی زیادہ نہیں پڑتی اور گرمیوں کے دنوں میں بارش بھی ہوتی ہے جو کہ کافی ان ایکسپیکٹڈ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو ہر وقت یہاں گرمیوں میں بھی چھاتا لیے ہوئے لوگ گھومتے نظر آئیں گے اور سردیوں کے دنوں میں جہاں پہ دھوپ کم نکلتی ہے اکثر موسم کلاؤڈی اور رہنی رہتا ہے۔ بعض اوقات یہاں پر برف باری بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ پاکستان سے مانچسٹر جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو جہاز کی ٹکٹیں پاکستانی روپیز میں کم از کم 3.5 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہوں گی اور وہاں باقی جا کر آپ کو کھانے پینے، ہوٹلنگ اور ٹریولنگ کے ایکسپینسز علیحدہ ہوں گے، یعنی کہ کم از کم بھی آپ کے پاس مانچسٹر کو ایکسپلور کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے تو مسٹ ہونے چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی آج AGTV کی ایک اور مزیدار ویڈیو۔ دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں لازمی بتائیں۔ اگلی ویڈیو آپ کو کس بارے میں چاہیے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں